حي على الفلاح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في اليوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جن مخصوص نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک نعمت جمعہ کا دن بھی ہے. جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا اور بڑی اہمیت والا دن ہے. اس دن کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہفتے کے تمام دنوں کا سردار کہا ہے. ہفتے کے تمام دنوں پر، ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن قرار دیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش کی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ جتنے دنوں میں آفتاب طلوع ہوتا ہے، یعنی ہفتے کے تمام دنوں میں، ان میں سب سے بہتر دن یہ جمعہ کا دن ہے. دوسری روایت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے متعلق ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ جمعہ کا دن ہے. ایک اور حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے یا معشر المسلمین ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، کہ مسلمانوں اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل اور اس سے بھی بہتر دن ہے. یہ جمعہ کا دن جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ایسی فضیلت والا دن اگلی امتوں کو نہیں ملا تھا. یہ امت محمدیہ کو خاص طور سے
یہ دن عطا کیا گیا ہے۔ اس دن کی اہمیت اور اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں جس حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس مومن کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم اندازہ لگائیں کہ جمعہ کا دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن مرنے والے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی غلطی کا جو احساس ہوا، انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کا جب احساس ہوا، بھائیوں نے جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست فرمائی کہ ہم نے غلطی کی ہے، آپ وقت کے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ قرآن میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا کہ سوف استغفر لکم، کہ میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ آپ کا وعدہ کرنا جمعہ کی رات کے انتظار میں تھا کہ جمعہ کی رات جب آئے گی تب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ جمعہ کا دن کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت والا دن ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کو اور کسی چیز کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس میں کوتاہی کرنے پر سزا بھی اتنی بڑی ہی دی جاتی ہے۔ اس کی سزا اور اس کی وعید سے ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ چھوڑنے والے پر اور اس میں غفلت کرنے والے کے لیے جو وعیدیں ارشاد فرمائی وہ اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا شمار غافلین میں ہو جائے گا کہ ان کے اوپر پھر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ جمعہ چھوڑنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی، جو غفلت کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کی ہدایت کا راستہ نہیں رہتا۔ مزید دوسری حدیث میں جمعہ چھوڑنے والے کے لیے تو یہاں تک کہہ دیا من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب یمحى ولا یبدل، کہ جو لوگ جان بوجھ کر جمعہ کو چھوڑتے ہیں اللہ رب العزت ایسی کتاب میں کہ جس کتاب میں لکھا ہوا کبھی مٹایا نہیں جاتا، جس کتاب میں لکھا ہوا کبھی بدلا نہیں جاتا، اس کتاب میں اس جمعہ چھوڑنے والے کو منافق لکھ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہوگی تو اس کے چھوڑنے والے کو منافق تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ بڑی ہی فضیلت والا، بڑی ہی اہمیت والا دن ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے یہ دن جتنا اہمیت والا ہے، جتنی فضیلت والا دن ہے، اتنا ہی آج امت اس دن سے غافل ہے، اس دن سے بے خبر ہے۔ مسلمانوں کی غفلت کا عالم تو یہ ہے کہ مسلمان نے جمعہ کے حق کو صرف یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لے، اس نے گویا کہ جمعہ کا حق ادا کر دیا، اور وہ 2 رکعت بھی کیسی کہ سب سے آخر میں جماعت کے وقت مسجد میں حاضری دی اور امام صاحب کے نماز ختم کرنے پر
سب سے پہلے مسجد سے نکل گیا، گویا کہ آیا مسجد میں سب سے اخیر میں اور نکلا مسجد سے سب سے پہلے، اور اس نے یوں سمجھ لیا کہ میں نے جمعہ کا حق ادا کر دیا، حالانکہ جمعہ کا یہ حق ادا نہیں ہوا۔ جمعہ کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ آج اللہ معاف کرے ہمارے ذہنوں میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ کہاں جمعہ جلدی ہوتی ہے، کہاں 10-15 منٹ میں ہم جمعہ سے فارغ ہو جائیں۔ حالانکہ ایسا مزاج رکھنے والوں کو اور سب سے اخیر میں مسجد میں آنے والوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، بلکہ انہیں چوکنا ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان کہہ دی جاوے، جب جمعہ کی اذان دے دی جاوے، اب کسی کو بازار میں رہنے کا حق نہیں ہے، اب کسی کے لیے خرید و فروخت کرنے کی، بیع و شراء کرنے کی، لین دین کرنے کی اور کسی طرح کی تجارت کی اب کسی کو اجازت نہیں۔ جمعہ کی اذان ہو چکی، اب تو مسجد کی طرف جانے کی فکر کرو، اور اب جب سے اذان سے لے کر اور جب تک نماز ختم ہوتی ہے وہاں تک کسی کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی امتوں کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت والے دن اور ان کی عبادت کے دن جو مقرر کیے تھے، یہودیوں کو اللہ نے سنیچر کا دن دیا تھا، عیسائیوں کو اللہ نے اتوار کا دن دیا تھا، لیکن ان کے لیے یہ شرط تھی کہ جو دن ان کا عبادت کا دن ہے وہ پورا کا پورا دن انہیں عبادت میں گزارنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں پورے دن عبادت کا پابند نہیں بنایا، بلکہ ایک مختصر سے وقت میں کہ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اب تمہیں کسی طرح کی کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، بلکہ تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ اور جب اگلی امتوں نے اس حکم کی حکم وصولی کی، جب اس حکم کو نہیں مانا، اللہ نے انہیں کیسا عذاب چکھایا۔ یہودیوں کی ایک بستی کے متعلق جو قرآن نے کہا، جو مچھیروں کی بستی تھی، انہیں سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، اب انہوں نے ہیلے بہانے کر کے جو ہے مچھلی پکڑنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بندر بنا دیا، اللہ نے انہیں بندر کی شکل میں مسخ کر دیا، اور 3 دن میں وہ قوم بندر کی شکل میں رہ کر اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے، اتنا بڑا حکم ہے۔ جب اللہ اگلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم بچ سکتے۔ اس لیے یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں گزارنے کا کہا ہے اس انداز میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اس دن کے متعلق ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جلدی مسجد آئے، جلدی مسجد آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے مسجد کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں، اور جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کی قلم ہوتی ہے، اور وہ مسجد میں آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو سب سے پہلے آنے والا ہوتا ہے اسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بڑے جانور کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے،
فرشتے اپنے دفتروں کو بند کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب کسی کا نام درج نہیں کیا جاتا. یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ ہم ہماری غفلت کی وجہ سے اپنا نام فرشتوں کے دفاتر میں نہ درج کروا سکے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے ہماری. بلکہ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ہمیشہ جلدی آتا ہے وہ فرشتے ہمیشہ اس کا نام جلدی آنے والوں میں لکھتے ہیں، اور کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بندہ جلدی نہیں آ سکتا، فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں فلاں بندہ ہمیشہ جلدی آتا تھا، آج کیوں نظر نہیں آیا؟ پھر وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ بندہ ہمیشہ جلدی آتا تھا، یا اللہ اگر یہ بندہ کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دے، اگر کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. اگر یہاں تک کی دعا کرتے ہیں اللہ اگر یہ غافل ہو چکا ہے تو اس کی غفلت کو دور کر دے اور اسے مسجد میں جلدی پہنچا دے. فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے متعلق ہمیں تعلیم فرمائی کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اچھے لباس کو پہنے، اس کے پاس جو کپڑے ہوں ان میں اچھا لباس پہنے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی ترغیب دی کہ کوئی شخص اگر اللہ نے اسے وسعت دی ہے تو وہ جمعہ کے نام پر ایک اچھا جوڑا بنا کر رکھے کہ اس کو جمعہ کے دن پہنے. بلکہ یہ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نے اپنے لیے ایک اچھا کپڑا بنوا کر رکھا تھا. آپ جمعہ کے دن اور وفود کے آنے کے وقت اس کپڑے کو پہنا کرتے تھے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرے، اچھا کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، جلدی مسجد آئے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھاندے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. لیکن یہ حکم کب ہے؟ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب لوگ آگے کی جگہیں پر ہو، آگے جگہ نہ ہو اور اس کے باوجود کوئی شخص آگے آنے کی کوشش کرے اور دو شخصوں کے درمیان میں بیٹھے، اس کے لیے اس کی ممانعت ہے. لیکن اللہ معاف کرے آج ہمیں آگے بڑھنے کا شوق نہیں، ہم آتے ہیں سب سے اخیر میں بیٹھتے ہیں. حالانکہ پہلی صف کا ثواب الگ ہے، اس کے بعد دوسری صف کا ثواب الگ ہے. جلدی آ کر بھی ہم آگے نہیں بڑھتے اور اس ثواب سے محروم رہتے ہیں. اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر آگے اگلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگوں کی گردنوں کو نہ پھاندے اور امام کے خطبے کو اطمینان سے سنے، سنن اور نوافل کو اہتمام سے پڑھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اس جمعہ کے دن کا ایک عمل میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ اس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جن احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت ہماری زبانیں درود پاک سے تر رہتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی کہ جمعہ کے دن درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں جیسے رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جیسے حج کا خاص وظیفہ لبیک اللہم لبیک ہے، ایسے ہی جمعہ کا خاص وظیفہ درود پاک ہے. ہمارے اکابرین کو دیکھیں، ہمارے اکابرین جمعرات ختم ہونے کے بعد جو جمعہ کی رات شروع ہوتی تھی وہیں سے درود پاک کا ورد شروع کر دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ ہمیں بتلایا کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. ایک اور حدیث میں اس جمعہ کی ایک خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وقت، بعضوں نے کہا یہ وقت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان میں ہے.
اور بعضوں نے کہا کہ یہ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان اور مغرب سے پہلے کا قریب کا جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے۔ ہمارے اکابرین اس کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تو کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی خادمہ کو باقاعدہ اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے آ کر انہیں خبر کرے کہ غروب آفتاب اب ہونے والا ہے۔ وہ خبر کرتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جمعہ کا مبارک دن مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعہ کے دن کی قدردانی کریں اور اذان کے بعد فوراً مسجد میں آنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔